عبادت ہو جائے، ریاضت ہو جائے، تسبیح ہو جائے۔ عبادت اکثر میں مقصد کیا ہے؟ اللہ کا شکرانہ ادا کرنا ہے، اس کی بے پناہ جو ہم پر قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسان تو دن رات، دن میں دیکھے، رات میں دیکھے، چلتے ہوئے دیکھے، پھرتے ہوئے دیکھے، آنکھوں کو کھولتے ہوئے دیکھے، آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دیکھے، ذرا مشاہدہ کر کے تو دیکھ خدا کی تجھ پر بے تحاشا مسلسل متصل نعمتوں کا برسات کس انداز میں کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس نے احسان جتلایا ہے کہ میں تجھے آنکھ دے رہا ہوں، کبھی اس نے کہا ہے کہ میں تجھے زبان دے رہا ہوں، کبھی اس نے کہا ہے کہ چلنے کے لیے میں نے تجھے پاؤں عطا کیے ہیں؟ کبھی بھی نہیں فرمایا، کبھی بھی احسان نہیں جتلایا۔ ہم اس کی عبادت کریں تب بھی دے رہا ہے، اس کی عبادت نہ کریں تب بھی دے رہا ہے۔ آپ سیٹوں پہ رہنے والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں اور سنجیدہ لوگ تشریف فرما ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر میں ملازم رکھے وہ کام نہ کرے، کیا اس کو آپ تنخواہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ ہماری منشا کے مطابق، ہمارے حکم کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے اس قانون کے مطابق عمل نہیں کر رہا، تو ہم اس کو رزق دینے کے لیے، اس کی تنخواہ دینے کے لیے، اس کی سیلری دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، جو دن رات کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا اس کا مطالبہ ہے؟ قرآن نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو جو میں نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، سانس، یہ دن کے زندگی کے جو سانس ہیں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی پہلے آ رہا ہے، بعد میں جا رہا ہے، جو بعد میں آ رہا ہے پہلے جا رہا ہے، کوئی کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کے بے شمار مقامات اس انداز میں ملتے ہیں، مگر ایک عبارت نے اس کی ترجمانی فرمائی ہے کیا؟ ان للہ عبدا عبد اللہ خمسمائۃ سنۃ علی رأس جبل طولہ وعرضہ ثلاثون ذراعا وفی ثلاثین ذراعا قال العبد اللہم انت قبضنی ساجدا۔ ایک بندے نے عبادت کی، کہاں پہ؟ عزیز و اقربا کو چھوڑا، رشتہ داریوں کو چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، گھر کے پورے کنبے کو چھوڑ کر ایک جگہ کو مختص کر دیا۔ کہاں؟ علی رأس جبل، پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کر وہ عبادت کر رہا ہے۔ کتنا عرصہ؟ اے حدیث ذرا بتائیے تو صحیح، اس کی ترجمانی فرمائیے، وہ پہاڑ بڑا کتنا تھا، چوڑا کتنا تھا، لمبائی کتنا تھی، چوڑائی کتنا تھی؟ مگر اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی نے احادیث نے جو ترجمانی فرمائی ہے، فرمایا ہے ثلاثون ذراعا وفی ثلاثین ذراعا، 30 گز وہ لمبا تھا، 30 گز وہ چوڑا تھا۔ وہاں مرد مجاہد بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ساری زندگی اپنی منشا کے مطابق نہیں گزرتی۔ اگر اس کو تھوڑا سا اس انداز میں دیکھا جائے کہ اگر انسان سفر کر رہا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے وہ آگے راستے میں ایسی رکاوٹیں بھی بن جاتی ہیں، ایسے راستے میں کوئی ایسی الجھنیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، چلتی ہوئی گاڑی رک جاتی ہے، چلتا ہوا نظام رک جاتا ہے، ایک دفعہ بریک لگانی پڑ جاتی ہے، مجبوری بن جاتی ہے۔ اسی انداز میں تسلسل زندگی کا بھی اسی انداز میں ہے۔ جو حسن آیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جو دولت آئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جو صحت ملی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جو روانگی ملی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، زندگی کا جو تسلسل ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے بدلنا ہے، اس نے اٹھا چڑھا کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن نے اس کی ترجمانی فرما دی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے انسانوں یہ دن گردش کرتے ہیں، کبھی اچھے دن، کبھی برے دن، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ سورج نکلتا کہاں سے ہے، ڈوبتا کہاں ہے، یہ ہماری تمہاری زندگی کا اصول ہے، یہی ہماری تمہاری زندگی کا نچوڑ ہے۔ جب پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے خالی پیٹ ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے اندھیرا چھانے لگتا ہے، وہ نوکری نہیں کرتا، رزق تلاش نہیں کرتا، اس کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، دوڑ نہیں لگاتا، اپنے معاملات کو ختم نہیں کرتا،
بلکہ جب شام ڈھلتی ہے وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے، اپنی طبیعت کو بدل دیتا ہے، اپنے انداز کو بدل دیتا ہے، اپنے سفر کو بدل دیتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا اصول ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ جب اللہ کے ان گھروں کی طرف رخ کرتا ہے تو پھر عبادت کے مراکز کو دیکھ کر عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیحات کرے، رکوع کرے، سجود کرے، پھر نہیں۔ اگر وہ چلتے پھرتے اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ذکر اذکار میں رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، وہ اس کا قدم بھی ثابت رہتا ہے، اس کی زندگی بھی خوشحال رہتی ہے۔ مگر عزیزان گرامی، احادیث نے بیان فرمایا کہ 30 گز لمبا ہے، 30 گز چوڑا ہے، وہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا ہے۔ مانگتا کیا ہے؟ ذرا آئیے، ذرا ذوق لیجئے، ذرا لذت لیجئے، ان بزرگوں کے طریقے کو اپنائیے۔ جب سے یقین جانیے ہم نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا ہے، اپنے بڑوں کے طریقوں کو چھوڑا ہے، ہم پستے چلے جا رہے ہیں، ہم رسوائی کا نشانہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہویا کرتا تھا ہمارے آباء و اجداد میں سے جو بڑے جس انداز میں ہم وہ کرتے تھے، وہ آنے والی اولاد اسی انداز میں اپنایا کرتی تھی، وہی عمل اس مرد مجاہد نے جو عمل اپنایا ہے وہی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دعا مانگی ہے کیا؟ اللہم انت قبضنی ساجدہ، مولا میری 2 دعائیں ہیں وہ تو ضرور قبول فرمانا۔ میں تیری بارگاہ میں التجا کرنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض و گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی اولاد کو چھوڑا، میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا، برادری قبیلے والوں کو چھوڑا، محض اس لیے کہ تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں۔ میں تو تیرے ساتھ راضی ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ میری منشا اور امید ہے کہ میں 2 دعائیں مانگنا چاہتا ہوں، بس یہی قبول کرنا۔ پہلی دعا کیا مانگی؟ اللہم انت قبضنی ساجدہ، مولا جب مجھے تم موت عطا فرمائے میرا سر سجدے کے اندر۔ کوئی ایسی دعا مانگتا ہے؟ جو بھی مانگتا ہے مولا امیر ہو جاؤں، غنی ہو جاؤں، سخی ہو جاؤں، لاٹ ہو جاؤں، دنیا دار ہو جاؤں، میرا نام بن جائے، سیاست کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے ایم پی ایم این اے میں الیکشن لڑنے کے لیے جب تیار ہو جاؤں تو میں ساروں سے تجاوز کر جاؤں، آگے نکل جاؤں، میری بہادری ہو جائے، میرے نام کا سکہ راج ہو جائے، میرا دبدبا پورے جہان میں عام ہو جائے۔ مگر ایسی دعا کوئی نہیں مانگتا۔ جو مانگتا ہے الا قلیل، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو درویش مزاجی طبیعت لوگ ہوتے ہیں وہی یہی مزاج رکھتے ہیں۔ انہوں نے دعا مانگی اللہم انت قبضنی ساجدہ، مولا جب مجھے تو موت عطا فرمائے میرا سر سجدے کے اندر ہو۔ دوسری دعا اللہم انت قبضنی ساجدہ اللہ تجعل للارض ولا لشیء یفسدہ سبیلا، مولا میری دوسری دعا یہ ہے کہ جب مجھے لحد کے اندر، قبر کے اندر منو من مٹی کے اندر اتار دیا جائے، مجھے مٹی اپنا لقمہ اجل نہ بنائے اور مجھے مٹی کچھ کھائے نہ، تکلیف نہ دے، مجھے ستائے نہ، پائی پائی کا حساب نہ لیتے۔ احادیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے اعمال درست تو کہا جاتا ہے فابہا مرحبا مرحبا، آنے دو یہ ہمارا ہے، آنے دو یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا تھا، غرور نہیں کیا کرتا تھا، تکبر کی دنیا میں نہیں جیا کرتا تھا، عاجزانہ محبت کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ میں اس نے بہترین زندگی کو بسر کیا ہے۔ جب اس انداز میں بہترین زندگی گزار لیتا ہے، لاحت میں اتار دیا جاتا ہے تو پھر اسے مرحبا مرحبا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جی اگر وہ غرور کر گیا، تکبر کر گیا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ انگلیاں ہیں، یہ آپس کے اندر جب ملا دی جائیں تو زور لگایا جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، جسم کو محسوس ہوتا ہے، جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پھر لاحت آپس کے اندر ایسے جڑ جاتی ہے، ہڈیوں کا چورا چورا کر دیتی ہے کہ تو نے بہت غرور کیا، اپنے پیسے پر فخر کرتا تھا، اپنی دولت پر فخر کیا کرتا تھا، تو موت کو بھول گیا اور آنے والی حقیقی زندگی کو بھول گیا۔ تیرا لوٹنے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جب مسافر چلتا ہے خود اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اپنی منزل پہنچنے پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کام مکمل ہوا، اب میری بقیہ